اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، تمام تعریفوں کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے، جو اس کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور یقیناً ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ حضرات و خواتین کے سامنے ایک سورہ انعام کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی، بے شک میری صلاح، و نسکی میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ عزیز ساتھیوں، ہر سال عید الاضحیٰ آتی ہے، عید الفطر آتی ہے، اور ہر سال وہی خطبے بار بار دیے جاتے ہیں اور وہی یاد دہانی کی جاتی ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے قرآن حکیم میں فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، اور آپ یاد دہانی کراتے رہیے، آپ بار بار دہراتے رہیں، یہ مومنین کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بار عید قربانی کا یا عید الاضحیٰ کا خطبہ دیا، اس کے بعد کبھی دیا ہی نہیں۔ ہر سال یہ جو قربانی آتی ہے، ہر سال جو عید الفطر آتی ہے اور بار بار وہی خطبے ہوتے ہیں، اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد دلاتے رہیں آپ۔ آج امت کا اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے ترکیب نماز بتائی جاتی ہے۔ عید میں نماز پڑھی، ترکیب نماز بتائی، بقرعید میں نماز پڑھی، ترکیب نماز پڑھائی۔ ہم لوگ ذرا سا بھی شعور نہیں کرتے ہیں کہ یہ چیز ہم کو یاد کرنی نہیں چاہیے، گرچہ یہ سال میں 2 بار آتی، یہی ہمارے فیسٹیول اور یہی ہمارے تہوار ہیں۔ مسلمانوں کے 2 تہوار عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ دونوں دنیا کی خدمت کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چند منٹ کی صرف گفتگو ہے۔ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی؟ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری کلمات سے، بہت طرح سے آزمایا، اور تمام امتحانات پہ ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے۔ یہیں رک کر کے ایک بات کا جائزہ لے لیں ہم اور آپ، کہ اللہ رب العالمین ہمارا امتحان نہیں لے سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین ہم کو نہیں آزما سکتا ہے؟ اگر ابتلا اور آزمائش میں ہے تو بشارت ہے ہمارے آپ کے لیے۔ اگر ہم امتحان میں ہیں، اگر ہم ابتلا اور آزمائش میں ہیں، اگر اللہ رب العالمین ہم کو جانچ رہا ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے بشارت ہے۔ لوگ کہیں گے کہ مصیبت و پریشانی میں کیسی بشارت؟ یہ تو انبیاء کی سنت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہی آزماتا ہے۔ آزمائش سے پہلے اللہ کی چاہت آپ کے ساتھ میں ہے۔ ہم مسلمان جو دین سے اتنی دور ہیں جیسے سورج و چاند کی دوری، یہ ہمارا حال ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جانے کچھ نہ، ہم پڑھے کچھ نہ، اور دنیا و آخرت دونوں میں ہم کامیاب ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتلا و آزمائش میں اس امت کو اور اس وقت لوگوں کو مبتلا کر رکھا ہے۔ ہمارا پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم دین ہی کو سمجھ لیں اپنے۔ ہم جانتے ہی نہیں دین کیا ہے، دین ہے کہاں، دین پر عمل کون کر رہا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تشریح۔ ابھی کل میں پڑھ رہا تھا، اللہ کا کلام یہ پرانا ہے، مطلب کتنا پرانا؟ 1444 سال پرانا نہیں، بلکہ یہی باتیں تمام انبیاء اور تمام رسولوں کو دی گئیں۔ ایک اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ شرک نہیں، اور معروف چیزوں کا حکم اور منکر چیزوں سے رکنا،
یہ تمام انبیاء کی متفقہ تعلیم تھی، اللہ رب العالمین کے ذریعے سے یہی سکھایا گیا۔ پتہ ہے اتنا قرآن جو ہے یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، یہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن میں پڑھیے اگر آپ، تمام کتابیں جو بھی اللہ رب العالمین نے صحیفے اور کتب نازل کی دنیا کی ہدایت کے لیے، ان تمام کتابوں کی تصدیق قرآن حکیم کرتی ہے۔ پتہ یہ چلا یہ پرانی باتیں ہیں، یہ کوئی نیا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا پورا حدیث کے بارے میں ہوتا ہے نئی چیز، جیسے حادثہ ہم لوگ کرتے ہیں اچانک ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن و حدیث کیوں ضروری؟ یہ پرانا کلام ہے لیکن اب عمل کرنا ہے حدیث کے ذریعے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتائیں گے، اور ہمارا کلمہ بھی ہے الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ تمام انبیاء کا کلمہ سیم ٹو سیم تھا، ایک یہی تھا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر ایک اللہ۔ دوسرا کلمہ بدلتا رہا، محمد رسول اللہ، یہ آخری رسول۔ اب اس دین کو سمجھنا ہے، اس دین پر عمل کرنا ہے تو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو پڑھنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہوگی۔ صحابہ کرام نے اتباع کی، اللہ رب العالمین نے رضی اللہ لگا دیا ان کے آگے۔ اس نبی، اس رسول کی آخری جو رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع میں اتنا فائدہ ہے کہ اسی دنیا میں ریوارڈ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو صحابہ سے راضی ہو گیا، جیسا میرے نبی نے کہا ویسا انہوں نے کیا۔ دنیا کا کوئی انسان اپنے آگے رضی اللہ نہیں لگا سکتا صحابہ کے علاوہ، وہ خاص ہے۔ کوئی رحمہ اللہ ہوگا، کوئی حفظہ اللہ ہوگا، لیکن رضی اللہ نہیں لگا سکتے۔ رضی اللہ کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ وہ صحابہ کے لیے خاص تھا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کیوں راضی ہو گیا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتایا رسول اللہ کو، اس طریقے پہ صحابہ اکرام چلے، ریوارڈ مل گیا فوراً۔ اب ہمارے لیے وہی اسوہ، وہی نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے وہی اسوہ، وہی نمونہ ہے۔ ہم قربانی اسی لیے مناتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنائی۔ کیوں؟ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام 60ویں پشت پہ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ 60 پشتوں سے قربانی کرتے چلے آ رہے ہیں لوگ، ہر قوم میں، ہر مذہب میں قربانی ہے، شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ آخری طریقہ یہ ہے جو جس سے اللہ کی رضا مل سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی امتحانات پر جو کامیابی حاصل کی، اس کا ریوارڈ تھا۔ اس قربانی سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں بکرے کا گوشت ملتا ہے، بھینسے کا بھی مل جاتا ہے، اور کیا ملتا ہے؟ محلے میں ڈنڈورا ہو جاتا ہے کہ بھائی 35,000 کا بکرا لائے تھے اب کی۔ ہمارا بکرا سب سے بہترین ہے، یہ قربانی کی روح نہیں ہے۔ قربانی کا جو اصل مقصد تھا وہ ہم نے فوت کر دیا، وہ ہم کھو چکے ہیں، ہم بھول چکے ہیں۔ جیسے دین ہم نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں، ایسے ہی قربانی کی اصل روح نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں۔ ہماری نمازیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ امام صاحب کے لیے ہوتی ہیں، محلے والوں کے لیے ہوتی ہیں، ماں باپ کے لیے ہوتی ہیں، والدین کے لیے ہوتی ہیں، اگر خواتین ہیں تو شوہر کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ جو کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے وہ دنیا والوں کے پاس ہی رہ جاتا ہے، اور دنیا والے فقیر ہیں، کیا دیں گے ہم کو؟ میں نے جو خطبے کی بات آیت پڑھی تھی، قل ان صلاتی، کہہ دیجئے میری نماز، میری صلاح، ونسکی، میری تمام عبادتیں، قربانی، ومحیایا، میری زندگی اور میری موت، سب اللہ کے لیے۔ اس آیت پہ اپنے آپ کو جانچیں ہم، اس آیت پہ اپنے آپ کو پرکھیں ہم، کیا اس آیت پہ ہم صحیح اتر رہے ہیں؟ وہ تمام کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے ہم نے دنیا والوں کے لیے کر لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نہ خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے۔ پھر ہم کرتے کیا ہیں؟ پھر کیوں قربانی کرتے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے کہا بھائی جب کچھ جاتا ہی نہیں تو قربانی کی وجہ صدقہ دے دو۔ یہاں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، لوگوں کی سمجھ میں غلطی ہے۔ صدقہ ایک عبادت الگ ہے، قربانی ایک عبادت الگ ہے۔ کوئی بھی صدقہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ وہ جو جذبہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، اللہ رب العالمین کے دین حنیف کے ماننے والے تھے، بار بار آپ پڑھیے۔ آج ہمارا کام دوسروں کے لیے ہوتا ہے تو ہم تو مشرک ہو گئے نا، اللہ کے لیے ہوگا تو ہم مشرک نہیں ہوں گے۔
کوئی شرک خفی کہتا ہے، کوئی شرک جلی کہتا ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں دوسروں کے لیے، یہ کرنا بند کر دیں۔ ہم اللہ کے لیے کام کریں، اللہ کے لیے نیک اعمال کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے سارے اعمال ہمارے ہونے چاہیے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے، اور اللہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ بندوں کے ذریعے سے پہنچا جا سکتا ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہیے بندوں میں کس نے کام کیا ہے؟ ہمارا پڑوسی بھوکا ہم کو نہیں معلوم، ہمارا پڑوسی ٹھنڈ سے مر رہا ہم کو نہیں معلوم، دنیا پانی پلانے لگی، دنیا کھانا کھلانے لگی، جو ہمارے کام تھے وہ دوسرے کرنے لگے ہیں۔ جنت والے اعمال نہیں کریں گے تو یہیں رہ جائیں گے۔ ہم نے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پیغام چھوڑ دیا۔ ارے کوئی حصہ لے لیتے، نبوت سے پہلے کا لے لیتے۔ کچھ قومیں تو نبی نہیں مان رہی ہیں، ارے ہم تو رسول نبی کچھ نہیں مان رہے، نبوت سے پہلے کی زندگی بھی نہیں لے رہے ہیں۔ نبوت سے پہلے کی زندگی میں خدمت خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، آپ صادق تھے، مشہور تھے پورے مکے میں کہ یہ ہیلپر ہے، یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، نہ ذات دیکھتا ہے، نہ مذہب دیکھتا ہے، نہ قبیلہ، اونچے خاندان کا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی، بیواؤں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ جب پہلی وحی غار حرا میں آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے۔ پہلا جو ملنا تھا جبرائیل علیہ السلام سے، اس میں گھبرا گئے تھے۔ ابھی آپ تنہا مسجد میں ہو، کوئی آواز آ رہا ہے تو آپ گھبرا جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، واپس آئے اتنا گھبرا گئے، کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ وہ خواتین آج جو پہ بڑھتا ہے، آج جن پہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ میں رہتی ہیں، سوشل میڈیا پہ نفرتی اور نہ جانے کون کون سے آپ حادثات دیکھتے رہتے ہیں، دل کو چھلنی کرنے والے۔ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ نہیں پڑھا انہوں نے؟ اپنے شوہر کو سکون دینے والی، اپنے شوہر کو تسلی دینے والی، اپنے شوہر کو موٹیویٹ کرنے والی کون ہوتی ہے؟ اور کوئی نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے گی، آپ کو اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ کو اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا، میری موت قریب ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ کہا کہ آپ کیسے فوت ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ 6 بار عمرہ کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا کہ آپ کو اللہ ضائع کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ضائع تو وہ ہوتا ہے جو سماج میں کوئی کام نہیں کرتا ہے، ضائع تو وہ ہوتا ہے، برباد ہلکا ہلاک وہ ہوتا ہے، موت اس کی آتی ہے جو خدمت نہیں کرتا، جو لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ آپ تو مزدوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ اس خاتون نے موٹیویٹ کیا، اس خاتون نے دلاسا دیا، تسلی دی۔ آج ہماری خواتین کا کیا حال ہے؟ ہر انسان اپنے گھر میں دیکھ لے، سارا کلیش، سارے فساد کی جڑ کیوں عورتوں سے ہو کر کے آ رہی ہے؟ اور ہم نے ان پہ کام بھی نہیں کیا، ان کی اصلاح کا کوئی ذریعہ بھی نہیں چھوڑا۔ اگر وہ صرف نماز پڑھ رہی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جنت میں بیٹھی، دین نہیں معلوم ہے۔ رمضان کے نام پہ 20 قرآن ہل کے ختم کر دیتی ہیں، مفہوم سورہ فاتحہ کا نہیں معلوم، اللہ اکبر کا میننگ نہیں معلوم، اللہ کہاں ہے نہیں معلوم، عقیدہ درست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں معلوم، صحابیات کے واقعات نہیں معلوم۔ یہ کیا ہمارے اولاد کی تربیت کریں گے؟ ہم دیندار بن جائیں، ہماری خواتین دیندار بن جائیں، ہمارے بچے اپنے آپ دیندار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں ہلاک کرتا جو سماج میں بھلائی کا کام کرتے ہیں، سماج میں جو سدھار کا کام کرتے ہیں، اصلاح کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں فساد نہ پیدا کرو، زمین میں اصلاح کا کام کرو۔ ٹھیک ہے، ہم فساد نہیں کریں، کیا ہم اصلاح کر رہے ہیں؟ اصلاح نہیں کرو گے یہی فساد کا ذریعہ، برائی ہو رہی ہم نہیں روک رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ ہم نہیں چلتے ہیں، نماز میں سنتیں ہم اپنا لیتے ہیں، مسجد میں سنتیں اپنا لیتے ہیں، بازار کی سنتیں نہیں اپناتے ہیں، کاروبار کی سنتیں نہیں اپناتے ہیں، لین دین کی سنتیں نہیں پاتے ہیں، والدین کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، خاتون کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، کسی بھی سنت پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ پھر سوچتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لیجئے، روزہ رکھ لیجئے اور بس ہو گیا کام، اللہ پہ احسان کر دیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ چنتا ہے بندوں کو، ہم کو اور آپ کو چنا ہے، ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ابھی نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم قوموں کو بدل دیتے ہیں. 1500 سال ہونے والے ہیں بھائیوں, 1500 سال, 1444 چل رہا ہے. اگر آپ مہلت کی بات کریں, ارے کہاں عذاب ہے, کہاں عذاب, پتھر نہیں برسیں گے, آگ نہیں آئے گی, کوئی پانی اور جو ہے آندھی اور طوفان نہیں آنے والا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دیکھتے ہیں آپ. یہ سوشل میڈیا پہ اگر چھوٹی سی کلپ آتی ہے مسلمانوں کو مارنے کی, ہزاراسا کرنے کی, خاتون کے ساتھ غلط کرنے کی, دیکھتے ہیں دوسرے کی باہوں میں. یہی عذاب ہے. کیا ہمارا دل اندر سے مطمئن رہتا ہے یہ سب ہو رہا ہے؟ یہی عذاب ہے. امت عذاب میں ہے اور مہلت ختم ہونے والی ہے. 1500 سال ہونے والے. تمام قوموں کو وقت دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے آدھے دن کی اور مہلت مل جائے گی. یعنی 1000 سال کا وقت ہوتا ہے امتوں کے پاس. 1000 سال گئے, 500 سال اور ہیں, اور 500 سال میں صرف 6 سال اور ہیں. اور عذاب کی تیاری جس طریقے سے اگر آپ واقعی سیریس لے لیں ان ساری چیزوں کو, تو آپ کو لگے گا کہ واقعی ہم عذاب میں ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی بھی چیز کو سیریس نہیں لیتے ہیں. کوئی بات نہیں, ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا. اور ایک شعر ہے علامہ اقبال کا, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. کچھ نہیں ہونے والا, ہمارا کچھ نہیں ہونے والا. آپ کو معلوم ہے لگ بھگ 20% مسلمان ہندوستان کا, بلکہ مسلمان ہی غیر مسلم بھی ہندوستان کی ناگرکتا چھوڑ چکا ہے. لکھے تو میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا, حالات سازگار نہیں. اور آپ یہاں سے چلے جائیے, ہم مشورہ نہیں دیں گے. آپ صرف دین کی طرف آ جائیے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, اسی وقت کے لیے کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. شرط ہے صرف مومن بن جاؤ. مومن بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے انسان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے. صرف نماز میں, روزے میں, زکوٰۃ میں, حج میں نہیں, کلی طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوٹو کاپی کرتا ہے, اتباع کرتا ہے, وہ ہوتا ہے مومن. بن جائیے, کوئی ٹینشن نہیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, اللہ تعالیٰ بار بار وعدہ کر رہا ہے. 6 سال یہ ہے. اس کے بعد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہم 40 سال اور لے لیں, نبوت سے نہ جوڑیں, ہجرت سے نہ جوڑیں, اگر پیدائش سے لے لیں تو 40 سال اور عذاب کے ہیں. جیسے میدان میں بھیگے گئے تھے یہودی, ذلت کی مار پڑی تھی ان پر, ایسے ہی ہے حالات. ارے نماز نہیں پڑھنے دے رہے روڈ پہ. بھائی نماز میں کیا بگڑ جاتا ہے, کس کو کون گالی دیتا ہے, کس کی طرف ہم منہ بناتے ہیں. ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. نہیں پڑھ سکتے آپ نماز, مقدمہ لکھ جائے گا, گھر والے اندر ہو جائیں گے, آپ اندر ہو جائیں گے. نماز سے تکلیف ہے لوگوں کو نہیں, تکلیف مسلمان سے ہے. اسلام کے کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہو سکتی. لا اکراہ فی الدین, دین میں کراہیت ہے, دین کے کسی کام میں کسی کو کراہیت نہیں ہو سکتی. قربانی ہر انسان کرتا ہے, پوجا پاٹ ہر انسان کرتا ہے, عبادت ہر انسان کرتا ہے. صرف مسلمانوں سے لوگوں کو تکلیف کیوں ہے؟ نہیں سوچا آپ نے؟ کیوں نہیں سوچا؟ سوچنے دیا ہی نہیں جاتا ہے. مست رہو کھانے پینے میں, یہی دنیا سب کچھ ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو نا. والآخرۃ خیر وابقیٰ, جبکہ آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ذخیرہ نہیں کرتے تھے, لٹا دیتے تھے, دے دیتے تھے. آج جس کے پاس بے شمار, وہ سوچتا ہے میرے بعد میری اولاد, اس کے بعد پوتے, اس کے بعد نسلیں کھائیں گے. یہ اسلام نہیں ہے. کسی بھی چیز کا ذخیرہ منع ہے, چاہے وہ پیسہ ہی کیوں نہ ہو. ہاں آپ بینک بیلنس بنائیے, لیکن اتنا جتنا ضروری ہے. دنیا لینا چاہتے ہیں, دنیا کسی کی نہیں ہوئی ہے. جتنے لوگوں نے دنیا کو لیا وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے, دنیا یہی ہے. اللہ کا قرب حاصل کیجیے بندوں کی مدد سے. اللہ تعالیٰ اطلاع و آزمائش کر رہا ہے تو ہمارے لیے ریوارڈ ہے, ہمارے لیے بشارت ہے. ہم ابھی سدھر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا, اگر آپ نے وہ کام نہیں کیے جو آپ کو دیے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ دوسروں سے لے لے گا. نہیں مان رہے ہو, اختلاف میں بدی ہو, میں فلاں مسلک کا, میری ٹوپی اونچی, تمہارا کرتا نیچا ہے, تم کافر ہو, تم کافر ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک کام کرو, حکومت دوسروں کو دو, اور پھر طلاق کا قانون یہ بنائیں گے, بیٹی کا قانون یہ بنائیں گے, وراثت کا قانون یہ بنائیں گے, یکساں سول کوڈ یہ لے کے آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی تھا, اور صحابہ کیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے. اللہ کو راضی کیجیے, دکھاوا چھوڑ دیجیے, دنیا والوں کے لیے چھوڑ دیجیے. ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل کیجیے, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ ہماری قربانی ہو. قربانی کے مسائل پچھلے خطبے میں بیان کیے جا چکے ہیں, اور ہر انسان خود مسائل ہی سنتا ہے, جو کام ہے اس پہ فوکس نہیں کرتا ہے.
ہمارا کام کیا ہے؟ گوشت بانٹنا، امیروں کو دینا، غریبوں کو بھگانا؟ ہمارا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا، پہلا و آخری کام یہی ہے۔ ہم سے جتنا دوسروں کو فائدہ ہوگا اتنے ہم اچھے انسان ہوں گے۔ اگر ہماری ذات سے ہم سے دوسرے کو فائدہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو چیک کریں ہم، کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں۔ لوگ کہتے ہیں مطلبی ہو، ہم سے فائدہ اٹھاتے ہو، یہی تو سنت ہے۔ مطلب نکالنے دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس لوگوں کو بھیجتا ہے مطلب نکالنے کے لیے۔ آپ سے مسئلے پوچھیں گے، آپ سے قرآن و حدیث پوچھیں گے، آپ سے پیسہ لیں گے، آپ سے قرض لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا، وہ محروم ہے بیچارہ، وہ اگر آ رہا ہے تو یہ آپ کے لیے بشارت ہے، آپ کے لیے ریوارڈ ہے، آپ کی اچھی بات ہے۔ آپ جتنا دوسروں کے کام آ سکتے ہیں کام آ جائیے۔ قرضہ دیا نہیں دے رہا ہے، بہانے بنا رہا ہے، معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ بدل دے گا۔ دین میں امن ہے، دین میں سکون ہے۔ اگر ہم سکون سے نہیں ہیں، ہم امن میں نہیں، تو دین میں نہیں ہے۔ جسٹ اپوزٹ سمجھیے، جسٹ الٹا سمجھیے۔ میں نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کراہیت والی بات نہیں۔ دین کے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ انسانوں کا بنایا دین نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ کسی بڑے انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین ہے۔ کسی کو کسی چیز سے نفرت نہیں ہو سکتی۔ پریشانی کا سبب نہ بنے، رحمت کا سبب بنے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آخری خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حجۃ الوداع میں، گورے کو، کالے کو، امیر کو، غریب کو ایک دوسرے پہ کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب برابر ہو، سب برابر ہو، ایک انسان سے پیدا ہوئے۔ ابھی بھی خطبے میں یہ اعلان کیا گیا، ابھی جو حج کا خطبہ ہوا اس میں بھی یہ کہا گیا کہ سب ایک کی اولاد ہو۔ آپ سوچ لیجئے کہ ایک کی اولاد ہو تو سب بھائی بہن ہیں، سب کے ساتھ خدمت کا جذبہ، اچھائی کا رویہ، حسن سلوک، یہاں تک کہ والدین ایمان نہیں لائے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ پڑھیے صحابہ کی زندگی، ایسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، کہ ہمارا کام جو ہے وہ لوگوں کی خدمت ہے۔ تب یہ جو نفرتیں بڑھ گئی ہیں، یہ جو دشمنیاں بڑھ گئی ہیں، مسلمان کو ایک آنکھ نہیں دیکھتا ہے کوئی دوسرا انسان، اس کا صرف اور صرف علاج یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا 166 نمبر آیت ہے کہ جن کو کتاب دی گئی انہوں نے کتاب کی تعلیمات چھپا لی، وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، سوائے ان کے جو توبہ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں اور پھر کھول کے بیان کرتے ہیں کتاب کی باتیں۔ ہم نے دین کو چھپا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیپریٹ کر لیا، قرآن ہماری کتاب ہے، اللہ میرا ہے، رسول اللہ میرے ہیں، یہ سب عام تھے، یہ سب پوری انسانیت کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی طرف بھیجے گئے، ہم بھی پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے ہیں، صرف اپنی مسجد، اپنی برادری اس کے لیے نہیں بھیجے گئے، سب کے لیے بھیجے گئے۔ سب کے ساتھ میں نرم رویہ، اچھا سلوک، وہی لوگ اسلام اخلاق دیکھ کر کے اسلام میں لوگ آتے ہیں۔ ہماری نماز روزے سے کوئی نہیں امپریس ہونے والا ہے، اخلاق دیکھ کر کے آتے ہیں۔ یہ آخری پیغام ہے کہ تمام لوگوں کی خدمت کیجیے۔ سماج میں دیکھیے، کہیں کھانا کھلاتے ہوئے، کہیں پانی پلاتے ہوئے، کسی یتیم کے گھر غلہ پہنچاتے ہوئے، کسی بیوہ کے گھر غلہ پہنچاتے ہوئے، دیکھیے یہ کام کیجیے، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ زندہ رکھتا ہے، باقیوں کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اس کے لیے توبہ کریں، اصلاح کریں، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کریں، وہ بیانوں، اور کھول کے بیان کریں جو ہم نے قرآن کی باتیں چھپائی ہیں، جو تمام انسانیت کے لیے ہیں، جو سب کی رہبری کرتی ہیں، اچھا حکم دیتی ہیں، نیکی کے اعمال کو کرنے کو ترغیب دیتی ہیں، برائی سے روکتی ہیں۔ ان تمام تعلیمات کو ہم عام کریں، ورنہ ہم کو اللہ تعالیٰ کنارے کر کے دوسروں سے کام لے لے گا۔ ایسے ہی اسپین میں ہوا تھا، وہی حالات مسلمانوں کے یہاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں ختم کر کے اس کے بعد تاتاریوں کو مسلمان کیا۔ ایسے ہی ہوا، ایک قوم جائے گی دوسری قوم آئے گی۔ یہ مت سوچیے کہ آپ کام لے کے ذمہ داری نہیں نبھائیں گے اللہ تعالیٰ باقی نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو صرف نیک بندے چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پہ چلنے والا بنائے، آمین۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جتنی بھی خطائیں، غلطیاں، کوتاہیاں ہماری ہوئی ہیں، اے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے، آمین۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ قرض کی کوئی سبیل پیدا کر دے، آمین۔ اے اللہ امت بہت بے حال ہے، اے اللہ اس کو صحیح سمجھ دے، اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے، اے اللہ ہم کو نیک کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔